اردو افسانے کے اسالیب میں احساسات و جذبات کی نمائندگی۔ تمہید: اردو میں استعمال ہونے والے لفظ اسلوب کی جمع اسالیب ہے۔ لفظ اسلوب عربی سے فارسی میں اور فارسی سے اردو میں مروج ہوا۔ طویل عرصہ تک اسلوب کا لفظ اردو میں عام نہیں تھا، بلکہ طرز تحریر یا طرز نگارش کو اسلوب کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ لفظ عربی زبان کی ترکیب سلب سے وجود میں آیا۔ عربی زبان میں اسلوب کے معنی طریقہ، طرز یا روش کے لیے جاتے ہیں۔ انگریزی زبان میں اس کے متبادل کے طور پر استعمال ہونے والے لفظ کو اسٹائل کہا جاتا ہے۔ اردو زبان میں اسلوب کا استعمال لسانی پس منظر میں عام ہوا، ورنہ طرز تحریر یا طرز نگارش کا استعمال عام تھا۔ 20ویں صدی کی تیسری دہائی کے بعد اردو میں لسانیات کے علم کو فروغ حاصل ہوا اور لسانی اصطلاح کے طور پر اسلوب کی نمائندگی عام ہونے لگی۔ قدیم زمانے میں لکھنے کا انداز یا تحریر میں استعمال ہونے والی زبان اور اس کے انداز کا جائزہ لینا اسلوب کی حیثیت سے مقبول نہیں تھا۔ مقصد: اس سبق کا مقصد طلباء و طالبات کو اسالیب کے بیانیہ اور غیر بیانیہ عناصر سے روشناس کرانا ہے۔ اردو افسانوں میں کس نوع کے اسالیب پائے جاتے ہیں، اس سے آگاہ کراتے ہوئے یہ بھی واقف کرانا ہے کہ اسالیب میں احساسات و جذبات کا کیا رول ہوا کرتے ہیں۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات یہ جان پائیں گے کہ اسالیب کے بیانیہ عناصر کیا ہیں، اسالیب کے غیر بیانیہ عناصر سے کیا مراد ہے، اردو افسانوں میں کس نوع کے اسالیب کو نمائندگی حاصل ہے اور اسالیب میں احساسات و جذبات کا کیا اثر ہوتا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز تک اردو نثر میں زبان اور اس کی لفظیات سے پیدا ہونے والی کیفیت اور لفظوں کے اتار چڑھاؤ اور اس سے پیدا ہونے والی روانی کو بیان کرنے کے وصف کے لیے اسلوب کی اصطلاح موجود نہیں تھی۔ جیسے جیسے لسانیات کی ترقی ہوتی گئی، ویسے کسی زبان کی لفظیات، اس میں موجود ترنم اور لفظ کے باہمی امتزاج سے پیدا ہونے والی روانی اور اس کے ساتھ ہی الفاظ اور جملوں کے محل استعمال سے پیدا شدہ کیفیت کو واضح کرنے کے لیے خصوصی اصطلاح پر توجہ دی گئی، جو عصر حاضر میں اسلوب کی حیثیت سے مشہور ہے۔ لفظ کی لغوی حیثیت اور قواعد کی روح سے لفظ کی محل استعمال اور زبان کی مہارت کی بنیاد پر جملوں اور فقروں کی نمائندگی یہ ایسے اوصاف ہیں جنہیں اسلوب کے دائرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ کسی بھی تحریر کردہ متن کی قرأت کے دوران ان تمام خصوصیات کا جائزہ لینا بھی در حقیقت اسلوب کی فطری خصوصیت کو نمایاں کرنے کے مترادف ہے۔ ایسا اسلوب جو تحریر میں اظہار کی تمام تر فطری خصوصیات کو واضح کرتا ہے، اسے فطری اسلوب یعنی نیچرل اسٹائل قرار دیا جاتا ہے، جس میں روانی، بے ساختگی، برجستگی اور زبان کے قواعد کی خصوصیات کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ایسی تحریر جس میں تحریر کا تسلسل قائم نہ ہو اور جملوں میں ربط کی عدم برقراری کی وجہ سے تسلسل میں فرق پیدا ہو۔ اس کے علاوہ تخلیق کرنے والے فنکار کو زبان کے قواعد اور لفظوں کے محل استعمال سے پوری طرح واقفیت نہ ہو، تو اس قسم کی تحریر میں اظہار کی روانی، بے ساختگی اور برجستگی نہ ہونے کی وجہ سے ایسی تحریروں کو غیر فطری اسلوب یعنی ان نیچرل اسٹائل قرار دیا جاتا ہے۔ اس طرح کسی بھی زبان میں طرز نگارش کے انداز کو اسلوب کا درجہ حاصل ہے، اور اسلوب کی درجہ بندی یہی ہے کہ وہ دو انداز یعنی فطری اور غیر فطری اسلوب کی حیثیت سے پہچان کا حامل بن جاتا ہے۔
اردو کی بیشتر افسانوی نثر کی تحریریں اور غیر افسانوی نثر کی نگارشات میں جب قلمکار ابتدائی کوششوں سے گزرتا ہے تو غیر فطری اسلوب کا نمایاں ہونا فطری امر ہے۔ اس کے بجائے زبان و بیان اور اظہار پر مسلسل محنت اور مشقت کے بعد رفتہ رفتہ کسی بھی ابتدائی تخلیق کار کے اسلوب میں تحریری حسن نمایاں ہو جائے تو ایسا انداز فطری اسلوب کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہر نثر نگار جب ابتدائی تحریروں کے توسط سے لکھنا شروع کرتا ہے تو اس کی نثر میں ربط و تسلسل، روانی اور برجستگی کے علاوہ زبان کی قواعد کا فطری رجحان واضح نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے انداز میں جھول باقی رہتا ہے۔ تحریر یا لکھنے کی بارہا مشق اور خوبصورتی پیدا کرنے کی جستجو سے طرز تحریر میں فطری اسلوب کے حسن کی کارفرمائی جلوگر نظر آتی ہے۔ کہانی پن کا وجود ہی بیانیہ کی بنیاد پر ہے۔ جب تک کہانی اور اس کے پلاٹ کے علاوہ کردار اور ان کے عمل میں ربط پیدا کر کے تخلیق کار قصہ کے آغاز و انجام اور نقطۂ عروج کے علاوہ کشمکش کی خصوصیات کو بیانیہ کے ذریعے اجاگر نہیں کرتا، اس وقت تک اسلوب کے بیانیہ عناصر کی نمائندگی ممکن نہیں ہے۔ اسالیب کے بیانیہ عناصر میں ایسی تحریریں شمار کی جائیں گی جن کے ذریعے تخلیق کار قصہ و کہانی کو بیان کرنے کے لیے اچھوتا طرز نگارش اپنانے کی طرف توجہ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور کی ضرورت اور زبان کے اعتبار سے اس دور کے نثری اسالیب بھی مختلف ہوتے جاتے ہیں۔ چونکہ افسانہ میں اختصار اور چونکا دینے والا انداز اختیار کیا جاتا ہے، اس لیے دوسری نثری اصناف کے مقابلہ میں افسانوی نثر کا اسلوب دل پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت سے مالا مال ہو تو ہی کامیاب قرار دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ افسانہ کے اسلوب کو دیگر نثری اصناف کے اسلوب سے بالکل مختلف قرار دے کر اس کی امتیازی خصوصیات کی نشاندہی بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ اسالیب کے غیر بیانیہ عناصر قصہ اور کہانی کی پیشکش کے لیے اختیار کیا جانے والا طرز، وہ طرز تحریر بیانیہ عناصر کی نشاندہی کرتا ہے۔ قصہ کہانی کے بجائے دنیا کی حقیقتیں جن نثری اصناف میں واضح کی جاتی ہیں ان میں بیانیہ عناصر کے بجائے غیر بیانیہ عناصر کی کارفرمائی مسلمہ حیثیت رکھتی ہے۔ اردو نثر میں غیر بیانیہ عناصر کا سلسلہ سفرنامہ، مکتوب نگاری، مضمون نگاری، انشائیہ نگاری، سوانح نگاری، خاکہ نگاری، رپورتاژ نگاری، مراسلہ نگاری، پیش لفظ، تحقیق اور تنقید جیسی اہم اصناف میں ممکن ہے۔ ان اصناف کی تحریر کے دوران نہ تو قصہ بیان کیا جا سکتا ہے، نہ ایسے اسلوب میں بیانیہ عناصر کارفرما نظر آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام غیر افسانوی نثر کی اصناف کی پیشکش کے دوران غیر بیانیہ عناصر کا دخل ضروری ہے۔ بیانیہ سے بالکل مختلف اسلوب کی وجہ سے ایسی اصناف کو غیر افسانوی میں شامل کیا جاتا ہے۔ غیر بیانیہ عناصر کے دوران بھی تمام وہی کیفیات پیش نظر ہوتی ہیں جو بیانیہ عناصر کے دوران زیر غور ہے۔ زبان اور قواعد کے اعتبار سے مناسب ترتیب کا انداز، جیسے جملہ، فقرہ کی واحد اور جمع پر دسترس، عربی، فارسی اور دوسری زبانوں کے الفاظ کے استعمال کے دوران ان زبانوں کی قواعد سے واقفیت، اس کے علاوہ تشبیہ، استعارے، تلمیح اور محاورے، ان سب سے واقفیت وغیرہ ہی سب کچھ نہیں، بلکہ افسانوی نثر کی طرح تسلسل، روانی، بے ساختگی اور برجستگی بھی غیر بیانیہ اصناف کی خصوصیت میں داخل ہے۔ فرق صرف یہی ہے کہ بیانیہ عناصر میں قصہ، کہانی اور کرداروں کی ترتیب پر توجہ دی جاتی ہے جو خیالی ہوتے ہیں، جبکہ غیر بیانیہ اسلوب میں قصہ، کہانی اور کردار کا وجود ہو بھی تو حقیقی ہوتا ہے۔ غیر افسانوی نثر میں درپیش حقائق اور مسائل کو
تسلسل اور روانی سے واضح کرنے کے بیانیہ انداز کی نہج الگ ہے، جبکہ غیر بیانیہ انداز قصے کہانی سے بے نیاز ہو کر کرداروں کے عمل کے معاملہ میں تخلیقی خصوصیات کے بجائے حقیقی واقعات کو سلسلہ وار بیان کا متقاضی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسلوب کے بیانیہ اور غیر بیانیہ انداز میں نمایاں فرق واضح ہوتا ہے۔ بیانیہ انداز میں کردار اور ان کے عمل کی پیشکش میں تخلیق کار حقائق کے بجائے افسانوی خصوصیات کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اسی لیے افسانوی بیانیہ اور غیر افسانوی تحریروں میں اسلوب کے اساس پر فرق پیدا ہونا فطری بات ہے۔ اسی لیے ان دونوں طرز اسالیب کو ایک دوسرے سے الگ طرز اظہار کا موقف دینا ضروری ہے۔ اسالیب کی نمائندگی ہر صنف کے اظہار کی ضرورتوں کے اعتبار سے اسلوب کی نمائندگی میں تبدیلی پیدا ہونا بھی فطری امر ہے۔ اسلوب کی نمائندگی سے مراد ہر صنف کی فطری ضرورت اور اس کے اظہار کی طبعی خصوصیت کو پیش نظر رکھ کر زبان و بیان اور اس کے تسلسل اور روانی کو پیش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ عام طور پر ناول کا اسلوب افسانہ کے لیے اور داستان کا اسلوب ڈرامے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہر صنف اپنی فطرت کے مطابق اسلوب کا حق رکھتی ہے۔ اس لیے تخلیق کار کو سب سے پہلے قصہ یا کہانی لکھنے کے لیے ذہنی طور پر اسلوب کے تعین پر غور کرنا ہوتا ہے۔ مصنف جس قسم کی تحریر تخلیق کرے گا اس کے لیے موجود اسلوب کے تعین سے ہی تخلیق کار کے فطری تقاضے کی تکمیل ہوتی ہے۔ تخلیق کے فطری تقاضے کا تعین مطالعے اور مشاہدے کے نتیجہ میں ذہنی اختراع کا وسیلہ بنتا ہے۔ مطالعہ اور مشاہدہ جس قدر شدید ہوگا اتنا ہی اسلوب کی برجستہ نمائندگی ممکن ہوگی۔ اس اعتبار سے اسالیب کی نمائندگی عام طور پر برجستہ اور بے ساختہ کے علاوہ مبہم اور غیر مبہم اور واضح اور غیر واضح طریقے پر بھی ہوتی ہے۔ ایسے تمام اسالیب جن میں برجستگی اور بے ساختگی کا سلسلہ جاری رہے اور تخلیق کار کے ذہن کی فطری برجستگی اور بے ساختگی کو رواں دواں بنانے کے عوامل کو پیش نظر رکھا جائے تو اس کی وجہ سے اسالیب کی برجستہ نمائندگی ممکن ہو جاتی ہے، جس سے ہر کردار، عمل اور اس کے رویے کی مؤثر پیشکش ممکن ہے۔ اسی عمل کو اسالیب کی نمائندگی کی حیثیت سے قبول کیا جاتا ہے، جبکہ تخلیق کار اظہار کی قوت کو غیر واضح، مبہم اور غیر فطری انداز سے تحریر کا وسیلہ بنائے تو اس قسم کا انداز اسلوب کی نمائندگی میں خلل پیدا کرنے کا وسیلہ ہوگا۔ اسلوب کو رواں، دلچسپ، برجستہ اور زبان و بیان کے تقاضوں کے مطابق استعمال کرنے کا عمل فطری اسلوب کی دلیل ہے، اور اگر اس سے ہٹ کر کسی قسم کا رویہ اسلوب کے دوران کام کر جائے تو فن پارہ اسلوب کی نمائندگی سے بے نیاز ہو جائے گا۔ ہر تخلیق کار اپنے مشاہدے، تجربے اور مطالعے کی بنیاد پر اسلوب کی نمائندگی پر توجہ دیتا ہے۔ جس قدر تخلیق کار کا مشاہدہ شدت کے ساتھ نمائندگی کرے گا اور تحریر کو زبان و بیان اور اظہار کی صلاحیتوں سے مالا مال کرے گا، اتنا ہی اسلوب کی بھرپور نمائندگی تخلیق کار کی تحریر کا وسیلہ بن کر قاری کو متاثر کرنے کا ذریعہ قرار پائے گی۔ غرض اسالیب کی نمائندگی بھی تخلیق کار کی ذہنی اپج کا نتیجہ ہے۔ تخلیق کار فطرت کے تقاضوں سے واقف ہونے کی وجہ سے اپنے اسلوب کو جاندار اور قابل قبول ہی نہیں بلکہ تاثیر کی صلاحیت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ایسے ہی جاندار اسلوب کی نمائندگی کو فطری اسلوب کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اسالیب میں احساسات و جذبات کا اثر۔ اسلوب کی نمائندگی ادبی اعتبار سے افسانوی نثر کا بنیادی جز ہے۔ اس کے علاوہ غیر افسانوی نثر میں بھی اسلوب کا انداز جلوہ گر ہوتا ہے۔ افسانوی نثر چونکہ قصہ کہانی سے مربوط ہوتی ہے، جس میں کردار اور ان کے عمل کے علاوہ سماج اور معاشرت کے ساتھ ساتھ رسم و رواج اور آپسی تعلقات کی پیشکش مطلوب ہوتی ہے،
اسی لیے افسانوی نثر کے اسالیب میں انسانی جذبات، احساسات، خوشی و غم اور انفرادی ہی نہیں بلکہ اجتماعی جذبات اور احساسات کا پیش کیا جانا افسانوی نثر کے فطری اسلوب کا حصہ ہے۔ ہر علاقہ کی تہذیب اور اس علاقہ کے انسانوں کے لباس اور خوشی و غم کے احساسات کی پیشکش کے دوران علاقائی خصوصیات کو بھی اسلوب میں شامل کرنا افسانوی نثر کی خصوصیت ہے۔ افسانوی اسلوب بلا شبہ سماج اور معاشرت کی زندگی کا عکاس ہوتا ہے۔ مشرقی سماج کی نمائندگی اگر افسانوی نثر میں مطلوب ہو تو اسلوب کے دوران مشرقی تہذیب اور معاشرت کی نمائندگی پر خصوصی توجہ دینی ہوتی ہے۔ اگر ہندوستانی معاشرہ کی نمائندگی اسلوب کے ذریعے فکشن کا وسیلہ بننے اور کوئی افسانوی نثر نگار اپنے اسلوب کے دوران ہندوستانی معاشرت کی نمائندگی انجام دیتے ہوئے اس ملک کے باشندوں کو افریقہ کے ننگ دھڑنگ اور سیاہ حبشی جیسی جسامت کا مالک قرار دے تو بلا شبہ افسانوی اسلوب میں ہندوستانی معاشرت کی مؤثر نمائندگی ممکن نہیں ہوگی۔ اس مثال سے اندازہ ہوتا ہے کہ سماج اور ملک ہی نہیں بلکہ مذہب، فرقے اور رسومات کی مؤثر نمائندگی ہی تخلیقی ادب میں بیانیہ کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ مغربی تہذیب کی نمائندگی کسی ناول یا افسانے میں درپیش ہو اور مغربی شادی کے منظر کو تخلیق کار پیش کر رہا ہو تو ایسے وقت ہندوستانی رسم و رواج کو مغربی تہذیب کا جز بتا دے تو بلا شبہ اسالیب میں احساسات اور جذبات کی نمائندگی میں فرق پیدا ہوگا۔ غرض اسالیب میں احساسات اور جذبات کی نمائندگی کا مقصد جس مذہب، فرقے اور علاقے کے علاوہ تہذیب و تمدن کی نمائندہ قوم ہوگی ان کے ہی رسم و رواج اور طرز معاشرت کو رسم و رواج کو افسانوی اسلوب میں شامل کرنا فطری اسلوب کی دلیل قرار پائے گا۔ اگر کوئی افسانوی نثر نگار ہندوستانی معاشرے میں مسلم تہذیب کی شادی کا منظر پیش کرتے ہوئے شادی کے رسم و رواج کو عربوں کے رسم و رواج کے مطابق پیش کر دے تو ایسے وقت اسلوب میں جذبات اور احساسات کی نمائندگی میں فرق پیدا ہوگا، کیونکہ ہر علاقے اور قوم کے رسم و رواج مختلف ہوتے ہیں۔ چنانچہ فکشن لکھنے والے پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ فکشن کے اسالیب میں جذبات اور احساسات کی نمائندگی کے دوران فطری خصوصیات کو شامل کرنے کے لیے ناول، افسانہ، ڈرامہ یا ناول کے دوران مقام، علاقہ اور قوم کی مناسبت سے جذبات اور احساسات کی پیشکش پر توجہ دے۔ فکشن کے کسی منظر میں کسی ہندو شخص کی موت کا ذکر کرتے ہوئے اگر فکشن نگار اس کی تجہیز و تکفین کا ذکر کر دے تو فکشن کے اسلوب میں فطری بہاؤ کے بجائے اسلوب کی بے ضابطگی ظاہر ہوگی۔ اسی لیے فکشن کے اسلوب کو غیر افسانوی نثر کے اسلوب سے جداگانہ تصور کیا جائے گا۔ کسی ناول، افسانہ، ڈرامہ اور ناولٹ کے اسلوب میں جو تواتر اور دلبستگی کا سامان تخلیق کار کے ذریعے پیدا ہوگا اس قسم کی اسلوب غیر افسانوی نثر کی اصناف جیسے خطوط نگاری، سفر نامہ نویسی، انشائیہ نگاری، مضمون نگاری، دیباچہ نویسی، سوانح نگاری، خود نوشت سوانح، خاکہ نگاری، رپورتاژ نگاری اور تحقیق و تنقید کے اسلوب کے دوران ممکن ہی نہیں۔ غرض تخلیقی ادب کی فطری ضرورتیں جداگانہ ہیں جو فکشن کے اسلوب کی بنیادی خصوصیت ہے۔ اسی طرح یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فکشن کے اسلوب کی بنیادی شناخت افسانوی نثر کے دوران احساسات اور جذبات کو اسلوب کے پس منظر میں پیش کرنے کا انداز ایسا ہو کہ پڑھنے والے کو قصہ یا کہانی میں خوشی کے منظر کا مطالعہ کرتے وقت دلی خوشی حاصل ہو اور غم کے منظر کے مطالعے کے دوران دل میں افسردگی کے جذبات ایسے نمایاں کیے جائیں کہ قاری کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ تبھی کسی فکشن کے اسلوب میں فطری اسلوب کی مؤثر نمائندگی محسوس کی جا سکتی ہے۔ غرض فکشن کا اسلوب اور اس کی شناخت احساسات اور جذبات کی مؤثر نمائندگی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ خلاصہ:
لفظ کی لغوی حیثیت اور قواعد کی روح سے لفظ کے محل استعمال اور زبان کی مہارت کی بنیاد پر جملوں اور فقروں کی نمائندگی یہ ایسے اوصاف ہیں جنہیں اسلوب کے دائرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ اردو کی بیشتر افسانوی نثر کی تحریریں اور غیر افسانوی نثر کی نگارشات میں جب قلمکار ابتدائی کوششوں سے گزرتا ہے تو غیر فطری اسلوب کا نمایاں ہونا فطری امر ہے۔ اس کے بجائے زبان و بیان اور اظہار پر مسلسل محنت اور مشقت کے بعد رفتہ رفتہ کسی بھی ابتدائی تخلیق کار کے اسلوب میں تحریری حسن نمایاں ہو جائے تو ایسا انداز فطری اسلوب کی نمائندگی کرتا ہے۔ زبان اور قواعد کے اعتبار سے مناسب ترتیب کا انداز جیسے جملہ، فقرہ کی واحد و جمع پر دسترس، عربی، فارسی اور دوسری زبانوں کے الفاظ کے استعمال کے دوران ان زبانوں کی قواعد سے واقفیت، اس کے علاوہ تشبیہ، استعارے، تلمیح اور محاورے، ان سب سے واقفیت وغیرہ ہی سب کچھ نہیں بلکہ افسانوی نثر کی طرح تسلسل، روانی، بے ساختگی اور برجستگی بھی غیر بیانیہ اصناف کی خصوصیت میں داخل ہے۔ سماج اور ملک ہی نہیں بلکہ مذہب، فرقے اور رسومات کی مؤثر نمائندگی ہی تخلیقی ادب میں بیانیہ کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ مغربی تہذیب کی نمائندگی کسی ناول یا افسانے میں درپیش ہو اور مغربی شادی کے منظر کو تخلیق کار پیش کر رہا ہو تو ایسے وقت میں ہندوستانی رسم و رواج کو مغربی تہذیب کا جز بتا دے تو بلا شبہ اسالیب میں احساسات و جذبات کی نمائندگی میں فرق پیدا ہوگا۔ غرض اسالیب میں احساسات و جذبات کی نمائندگی کا مقصد جس مذہب، فرقے اور علاقے کے علاوہ تہذیب و تمدن کی نمائندہ قوم ہوگی ان کے ہی رسم و رواج اور طرز معاشرت کو، رسم و رواج کو افسانوی اسلوب میں شامل کرنا فطری اسلوب کی دلیل قرار پائے گا۔